آج عید کا دوسرا دن ہے اور آج ہی سے ہمارے پاس مریض آنے شروع ہو گئے اور ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو معدے کی درد، سینے کی جلن، پیٹ کی درد اور بعض اوقات متلی اور بعض اوقات الٹیوں کے ساتھ آتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر شہزاد کریم ہے۔ میں پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ میں میو ہاسپٹل لاہور اور الراضی ہاسپٹل ایم عالم روڈ گلبرگ لاہور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج عید کا دوسرا دن ہے اور آج ہی سے ہمارے پاس مریض آنے شروع ہو گئے اور ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو معدے کی درد، سینے کی جلن، پیٹ کی درد اور بعض اوقات متلی اور بعض اوقات الٹیوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ ایمرجنسی میں آ رہے ہیں۔ آج کل ہمیں چھٹیاں ہیں، ہمیں ہاسپٹل سے بھی چھٹیاں ہیں، ہماری کلینک بھی بند ہے، لیکن اتنی زیادہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہاسپٹل بھی جانا پڑتا ہے اور اپنی کلینک میں بھی جاگے دیکھنے پڑتے ہیں، چونکہ میں نہ صرف الٹرا ساؤنڈ بھی کرتا ہوں بلکہ میں پین بھی مینج۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ معدے کی درد، پیٹ کی درد، سینے کی جلن یہ ہے کیا، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس کی ہم لوگ تشخیص کیسے کرتے ہیں، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ عید والے دن، عید سے اگلے دن خاص طور کے اوپر جب زیادہ کھا چکنے کے بعد اگر سینے میں جلن شروع ہو جائے، پیٹ میں درد شروع ہو جائے، متلی شروع ہو جائے اور بعض اوقات وامٹنگ شروع ہو جائے اور باوجود کوشش کے، احتیاط کے، گھریلو ٹوٹکوں سے اگر آرام نہ آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کام کچھ خراب ہو گیا۔ اس کی وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن آج ہم اگر عید سے ریلیٹ کریں تو آج کل میں سب سے بڑی وجہ اس کا بے ٹائم، بے وجہ اور زیادہ کھانے۔ آج کل ہمارے پاس جو بھی آ رہا ہے ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آج کے دن میں اگر آپ نے تلی ہوئی چیزیں، زیادہ مسالے والی چیزیں، کم پکی ہوئی چیزیں یا ایسی چیزیں جو ہضم کرنے میں دیر لگتی ہے وہ کھانی شروع کر دی تو وہ ہاضمہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ پورا مہینہ ہم نے احتیاط کی، پورا مہینہ ہم نے ٹائم پہ کھایا، پورا مہینہ ہم نے ٹائم پہ سحری کی اور ٹائم پہ افطار کیا اور اپنی ڈائٹ کو کنٹرول رکھا اور بہت سارے لوگوں نے اپنا وزن بھی کچھ کم کیا، لیکن ان 3 دنوں میں وہ تمام چیزیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو فزی ڈرنکس زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو نکوٹین لیتے ہیں، وہ لوگ جو چائے زیادہ پیتے ہیں، کافی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا میٹھے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ پرون ہیں جن کو اس قسم کی پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ پھر عید کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنی تمام شوگر کی دوائیں، اپنی بلڈ پریشر کی دوائیں، اپنی یورک ایسڈ کی دوائیں چھوڑ دیں اور ان کی بھی چھٹی کر لیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں اس کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں۔ جب یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لبلبے میں کوئی ایشو تو نہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو گال بیڈر میں، پتے میں پتھریاں ہوتی ہیں جو اس سارے مسئلے کا جڑ ہوتی ہیں، اور جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا نہ یہ درد ٹھیک ہوگی اور نہ ہی بندے کی طبیعت ٹھیک ہوگی، اور بعض اوقات ایمرجنسی سرجری بھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو درد ہو رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو برائے مہربانی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کریں کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات ہمیں ایمرجنسی میں سی ٹی اسکین کرانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پھر ہم بلڈ کے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہیں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے۔ اب آگے بات علاج کی۔ اس علاج کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اور ایک وہ حصہ جو گھر میں اگر کوئی چیز قابو میں نہ آئے تو پھر ہمیں پراپر ٹائم پہ کسی قریبی ڈاکٹر کے پاس یا کسی ہاسپٹل میں جانا چاہیے۔ گھر میں کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو چیزوں سے احتیاط بتائی، چاہے وہ تلی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ زیادہ مسالے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ چیزیں جن کو ہضم کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، چاہے وہ فزی ڈرنکس ہیں، چاہے وہ ڈیپ فرائیڈ فوڈ ہے، چاہے وہ جنک فوڈ ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ گھر میں بنی ہوئی چیزیں کھائیں، سبزیاں لیں، فروٹ لیں۔ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو شوربہ لے لیں اور اس کے ساتھ سادہ روٹی کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ کھانے میں وقفہ ڈالیں اور یہ بھوک لگنے دیں اپنے آپ کو۔ اور اگر آپ ان تمام چیزوں کے باوجود درد ٹھیک نہیں ہو رہی، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، متلی ہو رہی ہے یا خدا نخواستہ وامٹنگ ہو رہی ہے تو یہ وہ ٹائم ہے جب آپ نے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم آپ کو ڈائگنوز کریں گے، چاہے وہ الٹرا ساؤنڈ سے کریں، اس کے بعد بعض اوقات ڈرپس لگانی پڑتی ہیں، اینٹی بایوٹکس لینی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات کھانے سے منع کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ یہ چیزیں نہیں لینی ہیں۔ یہ وہ تمام احتیاطیں ہیں جو کرنی ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کو نہ کیا جائے تو ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے،
ڈی ہائیڈریشن سے उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और बाज़ औक़ात तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। और आखिर में आ गई एहतियात। सबसे ज़रूरी चीज़ एहतियात ही है। अगर आप एहतियात करते रहेंगे तो ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई इसकी नौबत आएगी नहीं, बल्कि ये जो हम सारे रमज़ान के अंदर हमने अपने आप पे काबू पा के कुछ फ़ज़ाइल लिए, कुछ उसके फ़ायदे लिए, कुछ अपने वेट को मेंटेन किया, अपनी स्किन को बेहतर किया, अपनी सेहत को बेहतर किया, इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आप खाने की मिक़दार कम से कम रखें। मैं खाने से मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपना पोर्शन साइज़ कम रखें, थोड़ा खाएं, वक्फे से खाएं, हर एक के साथ बैठ के ना खाएं। जब आपको महसूस हो कि मुझे ज़रूरत है तो वो लें, हाफ़ कुक मीट बिल्कुल ना लें, तली हुई चीज़ें कम से कम रखें, मसाले कम इस्तेमाल करें, फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, चाय कम पिएँ। इसके अलावा जो मीठा है उसका इस्तेमाल भी कम रखें और कुछ वॉक ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने आप को मूवमेंट ज़रूर दें ताकि जो कुछ हमने खाया है ये हज़म होता रहे, ताकि हमारे ये सारे फ़ज़ाइल भी बरकरार रहें, हमारी सेहत भी ठीक रहे और हम जितना खाएंगे हम उसको एंजॉय भी करेंगे, हमारी फैमिली के लोग भी परेशान नहीं होंगे और हम ईद मज़े से गुजार सकेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।